بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 30 نومبر ہفتے کا دن ہے، اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک تو عمران خان کے بارے میں جو تشویشناک خبریں ہیں، جی ایچ کیو اسپتال منتقل کرنے کی بات، اس میں تھوڑی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ شدید خطرات کیا ہیں اور تحریک انصاف کو کیا کرنا ہوگا، میں نے اپنے ذرائع سے کچھ خبریں مانگی ہیں۔ اس وقت یزید کی اولاد، آپ کو پتہ ہے، خان کو ٹارچر کرنے کی، اس پر میں نے آپ کو پہلے بھی ابھی خبر دی، قاسم سوری نے بھی خبر دی، عمران ریاض نے بھی بتایا۔ لیکن خیبر پختونخوا سے انشاءاللہ ان پر قہر گرنے جا رہا ہے، خون کا بدلہ خون کی بات ہو رہی ہے، یہ معاملہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے بڑی اہم خبریں بھی ہیں اور تیاریاں دوبارہ شروع بھی ہو رہی ہیں۔ ڈیالہ جیل کے باہر بیٹھنے کا ایک بڑا اہم معاملہ اور عالمی انٹرنیشنل میڈیا میں بھونچال آنے جا رہا ہے، اور تحریک انصاف کے جو پختونخوا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ شہادتیں صرف دیں گے نہیں، سنگ دل حکومت کے یزید کے پیروکار اس وقت جو ہے پریس کانفرنس میں شہداء کا مذاق اڑا رہے ہیں، انہیں بھی آج تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے۔ بشریٰ بی بی کے کردار پر جو کیچڑ اچھالتے رہے، آج بشریٰ بی بی کی استقامت کو ان کے صحافتی گد ماننے پر تیار ہو گئے۔ خان کے کیسز کا معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس پہ بھی جج نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا، وہ بھی تفصیلات بتائیں۔ اور صحافت کے چمکدار ستارے مطیع اللہ جان قید کے پنجرے سے رہا ہیں۔ اسد طور کا معاملہ تھوڑا سا چینج ہوا ہے، شاکر امان بھی قید میں ہیں۔ اور آج آسٹریلیا میں شہداء کے لیے تحریک انصاف آسٹریلیا کے صدر میاں آصف اپنی ٹیم کے ساتھ ایک بڑی تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ میں نے بھی جانا ہے اس ویلاگ کے فوراً بعد، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیلات بھی ساری رکھوں گا۔ لیکن ان سب خبروں کی پہلے سب سے بات کروں جو عمران خان کے حوالے سے۔ ابھی تازہ ترین خبر تو یہ ہے کہ عمران خان کے وکیل فیصل چودھری عدالتی احکام لے کر جو باقی وکلاء ہیں ان کے ساتھ مل کر خان سے ملاقات کے لیے ڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ امید ہے انشاءاللہ آج بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ دیکھیں، عمران خان کی زندگی کے خدشات پہلے دن سے ہیں، جب سے عمران خان نے نمرود، فرعون، شداد اور یزید کے پیروکاروں کو للکارا، یہ اس دن سے ہیں۔ کبھی ہیلی کاپٹر خراب کیے گئے، کبھی گاڑیوں کے ٹائر اڑائے گئے، کبھی کھانے میں زہر دینے کی کوشش کی، اور جب کچھ نہ بن پڑا تو سیدھی گولیاں بھی مارے گی، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور اس وقت خان ان کی قید میں نہیں تھا، آج خان ان کی قید میں ہے، اور میرے خیال میں باہر سے زیادہ محفوظ ہے، کیونکہ جیل کی جو سیکیورٹی ہے وہ ان کے پاس ہے۔ باہر حملہ کرتے تو نامعلوم لوگ کبھی نہیں پکڑے جانے تھے، بے نظیر کے قاتل کبھی نہیں پکڑے گئے، لیاقت علی خان کے کبھی نہیں پکڑے گئے، ذوالفقار علی بھٹو کا قاتل سب جانتے ہیں کیونکہ وہ ان کی قید میں تھا، ضیاء الحق۔ قانون کا بھی یہ سہارا لیں گے، ظاہر ہے ججز ان کے ساتھ وہی موجود ہے جو بھٹو کے ساتھ ہے، مولوی مشتاق جیسے جو اپنی واردات کرتے رہے۔ خان کو ذہنی اذیت دینے کے لیے بتیاں بجھا کر کھانا نہ دینا، ایکسرسائز نہ کرنا، 15 دن جو اذیت دی گئی، 24 نومبر کے یہ معاملے کے بعد اس میں شدت بڑھ گئی۔ میرے ایک بڑے اہم سورس ان کی پنڈی میں بڑی رسائی ہے، ان کے بقول خان کو چیک اپ کے لیے CMH اسپتال لے جایا گیا ہے۔ اس کی وجہ خان نے 2 دن باقاعدہ طور پر بھوک ہڑتال کی۔ 24 نومبر کے بعد خان تک یہ اطلاعات خود ان کے ہمدردوں نے بھی پہنچا دی کہ یہ سلو پوائزن دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کھانا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ اب یہ اطلاعات کیونکہ کنفرم نہیں ہو سکتی، اس لیے میں ان کی گارنٹی نہیں دے سکتا اس خبر کی، کیونکہ بہت سی خبریں یہ فیڈ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ چاہے کان میں درد کا معاملہ ہو، چونکہ اعصابی طور پر جب یہ ٹارچر کریں تو اس کے کوئی نہ کوئی اثرات ضرور نظر آتے ہیں۔ خان بہت مضبوط آدمی ہے، اللہ کی مہربانی سے اس کے اعصاب مضبوط ہے، لیکن لوہے کا نہیں بنا ہوا۔ ابھی قاسم سوری نے جو بات کی اس میں وزن نظر آتا ہے کہ جان بوجھ کر ایسے سپرے کیے جائیں خان کو جن سے الرجی ہے، جس سے کوفت ہو۔ مثلا دیکھیں انہوں نے سیل کا اندر گھٹر کا ڈھکنا کھول دیا، وہ برداشت ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو سپرے کرتے ہیں، زہریلے سپرے ہوتے ہیں، وہ اعصابی طور پر توڑتے بھی ہیں اور تنگ بھی کرتے ہیں۔ اب انہیں لگتا ہے کہ عمران خان بس احتجاج سے پیچھے ہٹ جائے، اس نظام کو قبول کر، ایک ہی معاملہ ہے، اور احتجاج جو اس نظام کو بنایا گیا اسے نہ چھیڑے، اسے وہ کہتے ہیں ہم چلا کے دکھائیں گے اور چلائیں گے ہر صورت میں۔ اور اب ان کے ساتھ مریم نواز بھی باقاعدہ طور پر شامل ہے، انتہائی سنگ دل خاتون ہے۔ انویسٹیگیشن افسر ابھی راشد قریشی کی جو میڈم کے حوالے سے جو ویڈیو چل رہی ہے، انفرادی طور پر آپ دیکھیں کہ راشد کیانی نام کے اس شخص نے باقاعدہ آڈیو کال اس کی پکڑی گئی کہ وہ لیگل ٹیم کے فیصل چودھری کا نام لے رہا ہے کہ یہ لے کر آ گیا میرے پاس احکامات، اور یہ جان بوجھ کر مل ہی نہیں رہا، لیگل ٹیم کو غائب ہو گیا ان ٹائم پہ۔ تو یہ میڈم کون ہے، سب کو پتہ ہے میڈم کون ہے۔ اب اس میں دیکھیں پاکستان کی عوام کیا کر سکتی ہے، تحریک انصاف کیا کر سکتی ہے اور کیا کر رہی ہے۔ مغربی سفارتخانوں سے رابطہ ہو رہا ہے، یہ میری اطلاعات ہے، میں تفصیل نہیں بتا سکتا۔ اوورسیز رہنما ہیں، انہیں بھی چاہیے، قاسم سوری، شہباز گل، زلفی بخاری ہیں، سجاد برکی صاحب ہیں، عاطف خان ہیں، آسٹریلیا میں میاں آصف ہیں، ان سب لوگوں کو فی الفور رابطے اپنی موجودہ حکومتوں سے کرنے ہوں گے۔ براہ راست وزیر اعظم اور پارلیمنٹ سے رابطہ کریں، ملاقات کریں، ڈیلیگیشن اور وفد بنا کے جائیں۔ فی الفور عالمی عدالتوں میں یونائٹڈ نیشن سے رابطہ کریں، ایمنسٹی انٹرنیشنل سے رابطہ کریں انسانی حقوق کے حوالے سے، اور انٹرنیشنل میڈیا کو فوراً انگیج کریں اور انگریزی میں کریں برائے مہربانی۔ میں بھی کوشش کروں گا بہت سارے انٹرویوز انگریزی میں بھی کروں تاکہ انٹرنیشنل فورم پر یہ معاملہ اٹھے۔ تحریک انصاف کی قیادت کو یہ واضح طور پر پیغام دینا ہوگا، یہ فسطائیت ہے، یہ ظلم ہے۔ اگر ڈی چوک میں چلے انہوں نے جتنی بھی کوتاہیاں کی، غلطیاں کی، مس مینجمنٹ کی، جو بھی کی، اب ان کا امتحان ہے کہ اپنے تمام پارلیمنٹیرین کو، پنجاب کے تمام رہنماؤں کو، اپنے حلقوں سے جو عوام کو نہیں نکال سکے انہیں بے شک اس پہ معاف کر دیں، لیکن فوری حکم دیں کہ ڈیالہ جیل کے باہر یہ لوگ اکٹھے ہوں
کیونکہ ان کے پہلے بھی آپ دیکھیں بیانات یہی آتے ہیں، شہادت ہمارے لیے سعادت ہے، ہماری زندگی پہلے ہی جہنم ہے. وہ شیر افضل مروت صاحب ہیں، ان کو فرنٹ پہ رکھیں ذرا، احتجاجی تحریک چلائیں، ان سے کہیں یہ پارلیمنٹیرین کو لیڈ کریں، بیرسٹر گور کو لائیں، شیخ وقاص کو فرنٹ پہ لائیں، علی مین گنڈا پور خود فرنٹ پہ آئیں، تمام صوبائی قومی اسمبلیوں کے اراکین کو، جو سینٹ کے اراکین ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، مخصوص نشستوں کی خواتین ہیں، ان سب کو ڈیالہ جیل اگر نہیں جا سکتے 2-3 کلومیٹر دور نہیں. دیکھیں اس وقت تک جب تک یہ اٹھیں گے نہیں اور دھرنا دیں، بھوک ہڑتال کریں، سب کے سب کالے کپڑے پہن کے جائیں، ماتمی لباس میں جائیں، آپ کے شہید ہوئے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کے باہر بیٹھ جائیں، علامہ راجہ ناصر عباس کو بلائیں، مولانا فضل الرحمان کو انگیج کریں، محمود اچکزئی کو ساتھ لیں، خاقان عباسی ہیں، مصطفیٰ عباس کوکر ہیں، بہت سے لوگ، ہر وہ بندہ جو ان کے حق میں بات کرتا ہے اسے انگیج کریں، فل فور کریں، سینئر صحافیوں کو لے ساتھ، انٹرنیشنل میڈیا کو بلائیں، اپنی پوری کمپین چلائیں. ان کا امتحان ہے، اگر اس میں کوئی کوتاہی کرتے ہیں تو ذمہ دار پھر یہ لوگ ہیں، کیونکہ طاقت ان کے پاس موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پارلیمنٹ میں یہ موشن بھی دائر کریں اور یہ جلد از جلد کرنا ہو. جس طرح دیکھیں رات کو صوبائی اسمبلی میں خیبر پختونخوا میں فسطائیت اور ظلم کے خلاف اراکین اسمبلی بول رہے تھے، غم و غصہ نظر آ رہا تھا. خیبر پختونخوا میں اس وقت آپ کو پتہ ہے ایک سوگ کا عالم ہے، وہاں پہ پرامن مظاہرے شروع کرنے چاہیے، تحریک شروع کرنی ہوگی. اسلام آباد کی سڑکوں پر جو مظلوموں کا خون گرا ہے، ان قاتلوں کا تعاقب کرنا ہوگا. علامہ ناصر عباس نے جس طرح دیکھیں واضح طور پر پیغام دیا، اپنے پیغام میں اس نے آرمی چیف شہباز شریف، محسن نقوی کو ذمہ دار ٹھہرایا. تحریک انصاف کو ان کی آواز میں لائیں اگر خود نہیں بول سکتے. گلظفر خان کی بات سنیں، جو اس نے بات کی وہ پورا بیانیہ اس بات پہ ہے. اس نے کہا کے پی سے کہ اگر عمران خان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہم نے اب تک جانیں دی ہیں، صرف جانیں ہم لینا بھی جانتے ہیں. گلظفر خان کہہ رہا ہے، اور پختون کے لیے سب سے مشکل کام بندوق رکھنا اور بندوق اٹھانا ہے. اور یہ بات پاکستان کی قوم مت بھولے کہ اڈیالہ جیل میں جو سیکیورٹی ہے وہ براہ راست ایک کرنل صاحب کی ذمہ داری ہے. تو یہ جو آرمی چیف ہے ان کے حوالے ہے، یہ سارا علاقہ ان کے انڈر ہے، تو براہ راست یہ عمران خان کی زندگی کے ضامن ہے. ویسے تو دیکھیں مسلمان ہونے کے ناطے اپنے ایمان کے مطابق میں تو یہی بات کروں گا کہ جان اللہ کے حوالے ہے، آپ کو سب جانتے ہیں. خان کا انہیں خوف ہے جو ہر جرائم پیشہ بد کردار لوگوں کو جو حکومت میں موجود ہیں. اب جو دلیر اور بہادر ہیں وہ تو موت کو محبوبہ سمجھتے ہیں. اب چونکہ بائیڈن جا چکا ہے، رجیم چینج ایکسپوز ہو چکی ہے کہ کردار آہستہ آہستہ ختم ہو چکے ہیں، وقت ان کے پاس بڑا کم ہے. 20 جنوری کو ٹرمپ نے حلف اٹھانا ہے، جس طرح اسرائیل کے پاس تھوڑا وقت ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لیں. اسی لیے آپ کو گولیاں بھی مار رہے ہیں، وارداتیں بھی کر رہے ہیں، ہر قسم کی حربہ استمائیں گے، کیونکہ وقت ان کے پاس گزرتا جا ہر دن ان کے پاس. عمران خان سے انہیں خطرہ یہ ہے کہ خان آ کے ہمیں معاف نہیں کرے گا، کیونکہ معاملات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں، خون کی ہولی انہوں نے کھیل دی. اب انہیں خطرہ یہ ہے کہ جس طرح ماڈل ٹاؤن کا کیس انہوں نے دبا لیا، یہ اسی طرح سانحہ 27 نومبر بھی اسلام آباد میں دبا لیں گے. لیکن عمران خان ظاہر ہے قانونی اعتبار سے انہیں نہیں چھوڑے گا، اسی لیے کوشش کریں کہ قانونی اعتبار سے خان پر پہلے ہی واردات کریں. زمان پارک میں 7 مئی میں جو انہوں نے 2 ورکر بنا کے پولیس کے اہلکاروں کا بیان خود ہی لے لیے، پی ٹی آئی کے ورکر ہیں جی، اور 2 معمولی سے اہلکار جن کی ویسے ہی کوئی اوقات نہیں ہوتی. اب اس پہ عدالت کا فیصلہ بھی دیکھیں آیا، تحریری فیصلہ 6 صفحات کا، وہ جج ہیں مظفر علی گل، اس نے جاری کیا کہ پروسیکیوشن کے پاس عمران خان کے جو آڈیو بیانات ہیں جی کہ اپنی وہ ممکنہ گرفتاری پر ایک سازش تیار کی گئی. حالانکہ عمران خان کی وہ اگر آڈیو پیغام ہے تو ان کا پیغام 9 مئی کو بھی سن لیں جو انہوں نے صبح دیا تھا. بھئی 7 مئی کو اگر سازش تیار کی تھی، اس سے پہلے تو محمود مولوی کہہ چکا تھا یہ زمان پارک میں بنی، پھر دوسرا رہنما جو پکڑا گیا تھا اس نے کہا جی زوم میٹنگ میں بنی، پھر تیسرا جو تھا اور تینوں بیان سے مکر گئے. اب 2 پولیس اہلکار آ گئے اور جج کہہ رہا ہے کہ خان معمولی آدمی نہیں ہے، اس کے بیانات اہم ہیں. خان نے جو بیانات دیا مد نظر رکھیں گے، اور وہ 9 مئی کا جو صبح کا بیان تھا جو خان نے گرفتاری سے پہلے دیا تھا کہ مجھے گرفتار کرنا ہے تو کریں، میں آ رہا ہوں. رینجرز کے ذریعے پھر شیشے توڑ کر جو بدماشی کی گئی، زبردستی اغوا کیا گیا، جسے سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار کیا. اب چونکہ گوشت اور چمڑے کے کاروبار والے بدنسل لوگ اس وقت جو شہیدوں پر تنقید کر رہے ہیں، ہلاکتوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں جی پروپیگنڈا ہے، مذاق ہے. پہلے تو انہیں کہے نا بی بی سی نے خبر دی ہے، ذرا جرأت کر کے برطانیہ کی عدالت میں کیس کر دیں، ذرا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. عطا تارڑ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاشوں کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ظالموں پہلے گولیاں چلاتے ہو، بے گناہ معصوموں کو مارتے ہو، پھر انہی کے خلاف مقدمات کی بات کرتے ہو. کبھی کہتے ہو لاشیں 10 ہیں، 100 سے 10 کیسے ہوگی، 10 سے 5 کیسے ہوگی. اور ظالموں ذرا باہر نکل کے دیکھو تو صحیح، انٹرنیشنل میڈیا کو فورنزک ٹیموں کو جانے تو دو ذرا. لیکن جس طرح اسرائیل نے دیکھو 24 گھنٹوں میں 200 فلسطین شہید کر دیے، لیکن وہ تسلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک بھی نہیں ہوا. اس بے شرم انسان سے پوچھیں کہ جو زبردستی جو لوگوں سے دستخط کروا رہے ہیں اس کی ویڈیوز موجود ہیں کہ لاش نہیں دیں گے. 26 نومبر کو جس طرح لاشیں غائب کی گئیں، یہ آئین قانون کے سارے کھلواڑ تو پہلے ہو چکے تھے، اب بیان حلفی لیے جا رہے ہیں. اور اس میں تو عدلیہ دیکھیں، مجھے تو عدلیہ پہ بڑا افسوس ہے، بدبودار حقیقت میں. قاضی اگر ڈونٹس کا مستحق تھا تو یہ لوگ بھی کم نہیں ہیں. یا تو حقیقی معنوں میں لگائے تالا سپریم کورٹ کو بند کریں، یا پھر یہاں پہ باقاعدہ طور پر ایک لائیو شو کرا دیا کریں، منو نوٹ خواہ میرا موڈ بنے. کیونکہ عدالت کا ترازو تو سوائے آلو پیاز تولنے کے علاوہ خدا کی قسم کسی کام کا نہیں ہے. دن دہاڑے مظلوم شہید ہوئے ان سے کچھ کلومیٹر دور، یہ بولنے پر تیار نہیں. کنٹینروں کے دیکھیں یہ تو زمین پر گرد ہیں، اوپر فضاؤں میں بھی گرد ان کے سامنے تھے. پاکستان کی قوم کو جو میڈیا کے صحافی ہیں انہیں چاہیے انہیں ایکسپوز کریں، ساتھ ساتھ
ان کسائیوں کی کھل کے مذمت کریں. ابھی خیبر پختونخوا کی حکومت کو چاہیے کہ ان تمام شہداء کو نشان جرأت عطا کریں. سب سے بڑے بڑے سول ایوارڈز ہیں وہ انہیں سرکاری سطح پر دیں, انہیں شہید قرار دیں سرکاری سطح پر. جس طرح بشرا بی بی اسے بھی استقامت کا ایوارڈ دیں. ابھی ان کی جو رپورٹ آ رہی ہے کہ جو لوگ احتجاج میں نہیں تھے ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, میرے خیال میں تو انہیں روک دینی چاہیے کارروائی. ابھی روک دیں, ان سے کہیں آئیں آخری امتحان بھی چلو دے دو, اڈیالہ کے باہر ہی آ جاؤ. ابھی وہ مشال یوسفزئی کو معاون کے عہدے سے ہٹایا گیا, اچھی بات ہے, اس طرح کے اور لوگوں کو بھی ہٹائیں, لیکن انہیں ایک موقع دیں کہ آؤ اڈیالہ کے سامنے جو آئے گا اسے معاف کر دیں گے, جاؤ. یہ جو بیانات خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھاگنے والے ماتھے پہ گولی کھا رہے تھے. کیسے بھاگ رہے تھے؟ اگر ہماری شلواریں آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر اپنی پینٹیں لے آئیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے آپ کی پینٹیں انہوں نے چھینی ہوئی تھی. بنگلہ دیش کے لوگوں سے پینٹیں لے کر آئیں, ہماری شلواروں نے کیا قصور کیا ہے؟ علی امین گنڈا پور براہ راست آج جو سپاہیوں سے بات کر رہا تھا کہ اپنے اپنے گھروں میں آپ کے بھی بچے ہیں, ایک نوکری کے لیے آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں بھی سکون نہیں ہوگا, تکلیف ہوگی, دکھ ہوگی, اور وہ بد دعائیں دے رہا ہے بخدا. وہ کہہ رہا ہے اسی طرح کا دکھ انہیں دنیا میں بھی ملے گا. بہرحال میٹنگ انہوں نے کر لی ہے کہ حکومت جاتی ہے جائے, حق کے لیے لڑیں گے, اور ایک بہت بڑی جماعت ہے خیبر پختونخوا سے معاملہ حل ہوگا. 80% پاکستان کی جماعت ہے, یہ ظلم و ستم کسی صورت میں جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا. پختونوں کے حوالے سے میں آخر میں بڑی اہم بات کروں گا, وہ آپ نے سننی ہے. ابھی میں دنیا کی تاریخیں دیکھ رہا تھا, کربلا کا واقعہ تو آپ کو پتہ ہے, اب میں دہراتا نہیں. ہندوستان کی تحریک بھی آپ کے سامنے ہے, جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کے خلاف بھی تحریک آپ کے سامنے ہے, قیام پاکستان 1947 کی تحریک بھی آپ جانتے ہیں. ترکی کی خلافت کا معاملہ ہے جو جدید ترکی بھی بنا ہے وہ دیکھ لیں. ایران کا انقلاب آپ کے سامنے ہے. سب سے بڑھ کر یہ جو بنگلہ دیش میں آپ کے سامنے ہوا, یہ جو لغویات اس وقت ٹی وی پر بیٹھ کے کر رہے ہیں, 5 اگست 2024 سے پہلے شیخ حسینہ کی حکومت کے آپ صرف بیانات اٹھا لیں. میرے پاس تو بنگالی دوست بھیجتے ہیں, ان کے وزیر اطلاعات کی باتیں سنیں اس دور کی, شیخ حسینہ کی دھمکیاں سنیں اور پھر ان کا انجام دیکھ لیں. وہ سارے چوکو چراہوں پر ہی لٹکے نظر آ رہے تھے. تو تحریک انصاف کی پارٹی کے پاس ابھی بھی بہت سی آپشنز ہیں. قانونی چارہ جو انہی عدالتوں میں جن میں انہیں کوئی یقین نہیں ہے, لڑائی لڑنی پڑے گی, بے شک کمپرومائز ہے. سیاسی دباؤ جیسے میں نے ابھی پہلے کہا, دیکھیں جلسے جلوس خیبر پختونخوا میں ہی شروع کر دیں بڑے پیمانے پر. جس طرح وہ نکلتے ہیں پارا چنار کے لوگ نکلے, اس طرح پورے کا پورا پختونخوا. مذاکرات ٹھیک ہے, اگر یہ آپ سے خان کی مطالبات کی بنیاد پہ کرتے ہیں کریں, خان کی رہائی کے معاملے پہ بات کریں. عالمی برادری کی توجہ آپ کو لانی ہوگی, بین الاقوامی سطح پر مہم چلائیں, اور یہی یقین کریں سب سے بڑی تکلیف دیتی ہے. وہ احسن اقبال کے بیانات سنیں کہ ہم پہ دباؤ اتنا آ چکا ہے. تو جو امریکہ میں موجود ہیں انہیں بھی چاہیے اپنی صفیں درست کریں, اس مارکے کی طرف جانا ہے. آسٹریلیا میں موجود ہے, برطانیہ میں, کینیڈا میں آپ کا کام بڑھ گیا ہے. اب آپ کی تھوڑی ہمت چاہیے, بخدا اپنے خوف کے بت توڑیں. اور ابھی جو پختون پاکستان کی دلیر قوم, دیکھیں یہ دلیر قوم ہے, اسی لیے ان کو فوج میں بھی بھرتی کرتے ہیں. سب سے زیادہ پختون فوج میں. اب ان کے اوپر یہ جو ان کے ہمارے صحافی برادری کے کچھ ایسے گدھ ہیں جو یہ ثابت کرنے کو پختون بڑی معصوم قوم ہے, اپنی شہادتیں دے رہی ہیں. وہ شہادتیں اپنی مرضی سے دیتے ہیں, وہ عاشق ہیں, ان کے پاس شعور ہے, انہیں پتہ ہے کہ بزدلی کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. اب اگر کسی کے پیغام یہ نہیں پہنچ رہا تو اس کا کیا کیا جائے. لیکن پختون اپنی عزت اور غیرت پہ بات کرتا ہے. یہ اگر کہا جائے نا کہ انہیں کوئی بہلا پھسلا کے ان کو یہاں شہادتوں کے لیے لے کے آتا ہے, تو یہ وہ بدکردار لوگ کہہ رہے ہیں جنہیں اس کی سمجھ نہیں. پوچھیں جا کے کسی جتنے لوگ شہید ہوئے ان کے گھر والے کیا کہہ رہے ہیں. میری جس سے بات ہوئی اس نے کہا میں اگلا بیٹا تیار کر رہا ہوں, میرا بھائی ایک ہی تھا, میں دوسرا بھائی جا رہا ہے, اب نہ ہوا تو ہم اپنے خاندان کی عورتوں تک کو بھیجنے پہ تیار ہیں. ہم لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. جس کے ساتھ وفا کا ایک دفعہ ہاتھ تھام لے وہ نہیں چھوڑتے. تو یہ اس طرح کی فضول باتیں کرنا, یہ جو جاوید چودھری صاحب کر رہے ہیں, منیف فاروق کر رہے ہیں, یہ ایک پروپیگنڈا ہے. بڑے طریقے سے پختونوں میں سے بھی کچھ لوگ لا کے یہ اس طرح کی باتیں کریں گے کہ جی دیکھیں ہم تو شہید ہونے کے لیے رہ گئے. دیکھیں شہادت ہے اب, لیکن یہ شہادتیں یہ رہنما انہیں بھی دینی ہوں گی. اگر مجبوری بن چکی ہے کہ شہادت کے بغیر گزارا نہیں, تو اب رہنماؤں کو فرنٹ پہ آ کے اڈیالہ جیل کے سامنے اپنا ڈیرا لگانا ہوگا, بھوک ہڑتال کرنی ہوگی. اب ان کے اوپر یہ سب سے بڑا امتحان ہوگا. باقی اس سارے حالات میں دعا ضرور کیا کریں, اللہ کو یاد کریں, اور اس چیز پہ اپنا ایمان رکھیں کہ اللہ کی طرف سے جو بھی آتا ہے وہ بہتر آتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش میں اس میں ہیں اس وقت, آپ مشکل وقت میں, یہ انشاءاللہ گزر جائے گا. یہ سخت وقت ہے لیکن یہ گزر جائے گا, یہ سدا نہیں رہے گا, اور یہ وقت پھر دوبارہ گھومے گا. کل میرے ایک نون لیگ کے سینئر وفاقی وزیر ہی ہیں, ان سے بات ہوئی تو انہوں نے تھوڑا سا مذاق کی بات کی. میں نے کہا یاد رکھیے گا میری بات, خدا کی قسم جب آپ کے ساتھ یہ ہوا میں تب بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا, یہ میرا وعدہ ہے. آپ جتنا مرضی مذاق اڑا رہے ہیں, لیکن کل آپ کے خدا نہ خواستہ اس طرح کے شہید ہوئے, اول تو نہیں ہوں گے, وہ پہلے ڈیل کر لیتے, لیکن اگر ایسا معاملہ ہوا تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا, یہ میرا وعدہ ہے. اور میں ہوں گا لازمی, بہت سارے ہمارے جیسے لوگ کھڑے ہوں گے, کیونکہ ہم لوگ ان کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ اسی لیے کھڑے ہیں کہ مظلوموں کی جماعت بن گئی, شہیدوں کی جماعت بن گئی. جو غلطیاں ماضی میں ہوئی ایم کیو ایم کا ہمیں پتہ نہیں چلا, ہمیں نہیں پتہ چلا کیا کیا ہوتا رہا بلوچستان میں. ہم لوگ کوتاہیوں میں تھے, اپنی غلطیاں کوتاہیاں مانتے ہیں. آج وہ انشاءاللہ دوبارہ دہرائیں گے نہیں کبھی بھی.
تو اس لیے پاکستان کی قوم بھی یہ بات یاد رکھے، خوف کا بوتا آپ نے توڑا ہوا ہے، یہ شہادتیں اس کی نشانی ہے، ورنہ نکلتا ہی کوئی نہیں. یا ہر دفعہ کال میں بندے بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی میں نے وہ آسٹریلیا میں ان کی تقریب ہے شہداء کی، خراج عقیدت پیش کرنا ہے، اور کچھ وہاں پہ بھی بڑی اہم باتیں کروں گا، وہ ضرور چیک کیجیے گا. اور اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.